أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اور بعض لوگ ہیں کہ اقرار کیا انہوں نے اپنے گناہوں کا، ملایا انہوں نے ایک کام نیک اور دوسرا بد. قریب ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لے ان کے مال میں سے زکوٰۃ کے پاک کرے تو ان کو، اور بابرکت کرے تو ان کو اس کی وجہ سے، اور دعا دے ان کو، بے شک تیری دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. کیا وہ جان نہیں چکے کہ اللہ آپ قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے زکاتیں، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اور کہ عمل کیے جاؤ، پھر آگے دیکھ لے گا اللہ تمہارے کام کو اور اس کا رسول اور مسلمان، اور تم جلد لوٹائے جاؤ گے اس کے بعد جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں سے واقف ہے. پھر وہ جتا دے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ ان کا کام ڈھیل میں ہے حکم پر اللہ کے، یا وہ ان کو عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. خلاصہ تفسیر. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے مقر ہو گئے، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے، جیسے اعتراف جس کا منشا ندامت ہے اور یہی توبہ ہے، اور جیسے اور غزوات جو پہلے ہو چکے ہیں. غرض یہ کام تو اچھے کیے اور کچھ برے کیے، جیسے تخلف بلا عذر. سو اللہ سے امید یعنی ان کا وعدہ ہے کہ ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرماویں، یعنی توبہ قبول کر لیں. بلا شبہ اللہ تعالی بڑی مغفرت والے، بڑی رحمت والے ہیں.
جب اس آیت سے توبہ قبول ہو چکی اور وہ حضرات ستونوں سے کھل چکے تو اپنا مال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور درخواست کی کہ اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے، تو ارشاد ہوا کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ جس کو یہ لائے ہیں لے لیجئے، جس کے لینے کے ذریعے سے آپ ان کو گناہ کے آثار سے پاک صاف کر دیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں دعا کیجئے، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان قلب ہے، اور اللہ تعالی ان کے اعتراف کو خوب سنتے ہیں اور ان کی ندامت کو خوب جانتے ہیں، اس لیے ان کے اخلاص کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام دیے گئے۔ ان اعمال صالحہ مذکورہ یعنی توبہ و ندامت و انفاق فی الخیر کی ترغیب اور اعمال سیئہ مثل تخلف وغیرہ سے آئندہ کے لیے ترغیب ہے، بس اول ترغیب ہے، یعنی کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اس توبہ قبول کرنے کی صفت میں اور رحمت کرنے کی صفت میں کامل ہے، اسی لیے ان کا قبول کی اور اپنی رحمت سے مال قبول کرنے کا حکم اور ان کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ بس آئندہ بھی خطا یا ذنوب کے صدور پر توبہ کر لیا کریں، اور اگر توفیق ہو تو خیر خیرات کیا کریں، اور ترغیب کے بعد آگے ترغیب ہے، یعنی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو چاہو عمل کیے جاؤ، سو اول تو دنیا ہی میں ابھی دیکھے لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ تعالی اور اس کا رسول اور اہل ایمان، پس برے عمل پر دنیا ہی میں ذلت اور خواری ہو جاتی ہے، اور پھر آخرت میں ضرور تم کو ایسے اللہ کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، تو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا، بس برے عمل سے مثلف وغیرہ کے آئندہ سے احتیاط رکھو۔ یہ قسم اول کا بیان تھا، آگے قسم دوم کا ذکر ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ خدا کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ عدم اخلاص توبہ کی وجہ سے ان کو سزا دے گا یا اخلاص کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالی خلوص و عدم خلوص کا حال خوب جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے، پس بمقتضائے حکمت خلوص کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور بغیر خلوص کے قبول نہیں کرتا، اور اگر کبھی بلا معاف کرنے میں حکمت ہو تو ایسا بھی کر دیتا ہے۔ معارف و مسائل۔ غزوہ تبوک کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان عام اور سب مسلمانوں کو چلنے کا حکم ہوا تو زمانہ سخت گرمی کا تھا، مسافت دور دراز کی تھی، اور ایک باقاعدہ بڑی حکومت کی تربیت یافتہ فوج سے مقابلہ تھا جو اسلام کی تاریخ میں پہلا ہی واقعہ تھا۔ یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اس حکم کے متعلق لوگوں کے حالات مختلف ہو گئے اور ان کی جماعتوں کی کئی قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم ان حضرات مخلصین کی تھی جو اول حکم سنتے ہی بلا تردد جہاد کے لیے تیار ہو گئے، دوسری قسم وہ لوگ تھی جو ابتداءً کچھ تردد میں رہے پھر ساتھ ہو لیے۔ آیت الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم میں انہی حضرات کا ذکر ہے۔ تیسری قسم ان حضرات کی ہے جو واقعی طور پر معذور تھے، اس لیے نہ جا سکے، ان کا ذکر آیت لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ میں آیا ہے۔ چوتھی قسم ان مومنین مخلصین کی ہے جو عذر نہ ہونے کے باوجود سستی کاہلی کے سبب جہاد میں شریک نہیں ہوئے، ان کا ذکر مذکور صدر آیت وآخرون اعترفوا اور آخرون مرجعون میں آیا ہے۔ پانچویں قسم منافقین کی تھی
جو نفاق کے سبب جہاد شریک جہاد نہیں ہوئے۔ ان کا ذکر گزشتہ بہت سی آیات میں آ چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیات سابقہ میں بیشتر ذکر پانچویں قسم منافقین کا ہوا ہے۔ آیات مذکور صدر میں چوتھی قسم کے حضرات کا ذکر ہے جو مومن ہونے کے باوجود سستی و کاہلی سے شریک جہاد نہیں ہوئے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا۔ ان لوگوں کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 10 حضرات تھے جو بلا کسی صحیح عذر کے غزوہ تبوک میں نہ گئے تھے۔ پھر ان کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ ان میں سے 7 آدمیوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور یہ عہد کیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولیں گے، ہم اسی طرح بندھے ہوئے قیدی رہیں گے۔ ان حضرات میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے نام پر سب روایتیں متفق ہیں، دوسرے اسماء میں مختلف روایتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بندھا ہوا دیکھا اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عہد یہ کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نہ کھولیں گے اس وقت تک بندھے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک نہ کھولوں گا جب تک اللہ تعالی مجھے ان کے کھولنے کا حکم نہ دے گا، کیونکہ جرم بڑا ہے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولنے کا حکم دے دیا اور وہ کھول دیے گئے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ جب ابو لبابہ کو کھولنے کا ارادہ کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر مجھے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے میں بندھا رہوں گا۔ چنانچہ صبح کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دست مبارک سے ان کو کھولا۔ نیک و بد ملے جلے عمل کیا تھے؟ آیت نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے کچھ عمل نیک تھے کچھ برے۔ ان کے نیک اعمال تو ان کا ایمان، نماز، روزہ کی پابندی اور اس جہاد سے پہلے غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت اور خود اس واقعے تبوک میں اپنے جرم کا اعتراف کر لینا اور نادم ہو کر توبہ کرنا وغیرہ ہے، اور برے عمل غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونا اور اپنے عمل سے منافقین کی موافقت کرنا ہے۔ جن مسلمانوں کے اعمال اچھے برے ملے جلے ہو قیامت تک وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اگرچہ یہ آیت ایک خاص جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر حکم اس کا قیامت تک عام ہے ان مسلمانوں کے لیے جن کے اعمال نیک و بد ملے جلے ہوں۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں تو ان کے لیے معافی اور مغفرت کی امید ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اس امت کے لیے بڑی امید دلانے والی ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تفصیلی حدیث میں ہے کہ 7ویں آسمان پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے اور کچھ ایسے کہ ان کے چہروں میں کچھ داغ دھبے تھے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل صاف سفید ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر گناہوں سے پاک صاف رہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کر لی، اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور معاف ہو گئے۔
خذ من اموالہم صدقہ. واقعہ اس آیت کا یہ ہے کہ جن حضرات کا اوپر ذکر ہوا کہ بلا عذر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر نادم ہو کر آپ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، پھر آیت مذکورہ سابقہ میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی اور قید سے کھولے گئے، تو ان حضرات نے بطور شکرانہ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کے لیے پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرمایا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے. اس پر یہ آیت مذکورہ خذ من اموالہم نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کے بجائے 1/3 مال کا صدقہ کرنا قبول فرما لیا، کیونکہ آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ پورا مال نہ لیا جائے بلکہ اس کا کوئی حصہ لیا جائے. حرف من اس پر شاہد ہے. مسلمانوں کے صدقات وغیرہ وصول کرنا اور ان کے مصرف پر خرچ کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس آیت میں اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے ایک خاص جماعت سے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. تفسیر قرطبی، احکام القرآن، جساس، مظہری وغیرہ میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے، اور قرطبی اور جساس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر اس آیت میں شان نزول وہی خاص واقعہ قرار دیا جائے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، تو پھر بھی اصول قرآنی کی روح سے یہ حکم عام ہی رہے گا اور قیامت تک کے مسلمانوں پر حاوی ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے بیشتر احکام خاص واقعات میں نازل ہوئے، مگر ان کا دائرہ عمل کسی کے نزدیک اس خاص واقعے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جب تک کوئی دلیل تخصیص کی نہ ہو یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے عام اور شامل ہی قرار دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر یہ حکم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود، بلکہ ہر وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ اس حکم کا مخاطب اور مامور ہوگا. اس کے فرائض میں داخل ہوگا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقات کے وصول کرنے اور مصرف پر خرچ کرنے کا انتظام کرے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں جو مانعین زکوٰۃ پر جہاد کرنے کا واقعہ پیش آیا، اس میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والے کچھ تو وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا اسلام کے باغی اور مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے مگر زکوٰۃ نہ دینے کا یہ بہانہ کرتے تھے کہ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تھا. ہم نے اس کی تعمیل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا حق ہے کہ ہم سے زکوٰۃ و صدقات طلب کریں؟ اور شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر جہاد کرنے سے اسی لیے تردد پیش آیا کہ مسلمان ہیں، ایک آیت کی آڑ لے کر زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے جو عام مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پورے عزم اور جذب کے ساتھ فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس پر جہاد کریں گے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جو لوگ حکم زکوٰۃ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے اور آپ کے بعد اس کے ساتھ ساقط ہو جانے کے قائل ہوئے، وہ کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت بھی آئی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جس میں اقامت صلاۃ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر جس طرح آیت نماز کا حکم پوری امت کے لیے عام ہے اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہونے کی غلط تعبیر کرنے والوں کو کفر سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح آیت خذ من اموالہم میں یہ تعویل ان کو کفر و ارتداد سے نہیں بچائے گی. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی اطمینان ہو گیا اور اجماع صحابہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا. زکوٰۃ حکومت کا ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے. قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں خذ من
أموالهم کے بعد جو ارشاد فرمایا صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کوئی حکومت کا ٹیکس نہیں جو عام حکومتیں نظام حکومت چلانے کے لیے وصول کرتی ہیں، بلکہ اس کا مقصد خود اصحاب اموال کو گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کو وصول کرنے سے در حقیقت دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ خود صاحب مال کا ہے، اس کے ذریعے سے وہ گناہوں سے اور مال کی حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں کے جراثیم سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے قوم کی اس ضعیف عنصر کی پرورش ہوتی ہے جو خود اپنی ضروریات مہیا کرنے سے مجبور یا قاصر ہے، جیسے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، اپاہج و معذور مرد و عورتیں، اور عام فقراء و مساکین وغیرہ۔ لیکن قرآن حکیم نے اس جگہ صرف پہلا فائدہ بیان کرنے پر اقتصار کر کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ و صدقات کا اصل مقصد پہلا ہی فائدہ ہے، دوسرا فائدہ اس سے ضمنی طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر بالفرض کسی جگہ یا کسی وقت کوئی یتیم، بیوہ، فقیر، مسکین موجود نہ ہو، جب بھی اصحاب اموال سے زکوٰۃ کا حکم ساقط نہ ہوگا۔ اس مضمون کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ پچھلی امتوں میں جو مال اللہ تعالی کے لیے نکالا جاتا تھا اس کا استعمال کسی کے لیے جائز نہ تھا، بلکہ دستور یہ تھا کہ اس کو کسی علیحدہ جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمانی بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ یہی علامت تھی اس بات کی کہ صدقہ اللہ تعالی نے قبول فرما لیا، اور جہاں یہ آسمانی آگ نہ آتی تو صدقہ کے غیر مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی، پھر اس منحوس مال کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ و صدقات کی اصل مشروعیت کسی کی حاجت روائی کے لیے نہیں بلکہ وہ ایک مالی حق اور عبادت ہے، جیسے نماز روزہ جسمانی عبادات ہیں۔ یہ امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ مال جو فی سبیل اللہ نکالا گیا ہے، اس امت کے فقراء و مساکین کے لیے اس کا استعمال جائز کر دیا گیا، جیسا کہ مسلم کی حدیث میں صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصریح منقول ہے۔ ایک سوال اور جواب۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ واقعے میں جب ان حضرات کی توبہ قبول کر لی گئی تو گناہ کی معافی اور تطہیر توبہ ہی کے ذریعے ہو چکی، پھر مال لینے کو ذریعہ تطہیر قرار دینے کے معنی کیا ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ توبہ سے گناہ معاف ہو گیا مگر گناہ معاف ہونے کے بعد اس کی کچھ ظلمت و کدورت باقی رہ سکتی ہے جو آئندہ ارتکاب گناہ کا سبب بن سکتی ہے۔ صدقہ کرنے سے وہ کدورت دور ہو کر تطہیر کامل ہو جائے گی۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اس میں لفظ صلاۃ سے مراد ان کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صلاۃ ہی سے دعا فرمائی، جیسے اللہم صلی علی آل ابی اوفا حدیث میں آیا ہے، لیکن بعد میں لفظ صلاۃ انبیاء علیہ السلام کی مخصوص علامت بن گئی۔ اس لیے اکثر فقہا رحمہم اللہ کا یہ قول ہے کہ اب کسی شخص کے لیے دعا بلفظ صلاۃ نہ کی جائے، بلکہ اس لفظ کو صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص رکھا جائے تاکہ تلبیس اور اشتباہ نہ ہو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے بعض حضرات فقہا نے فرمایا کہ امام و امیر کو صدقہ ادا کرنے والوں کے لیے کرنا واجب ہے، اور بعض حضرات نے اس کو امر استحباب قرار دیا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ،
10 حضرات مومنین جو بلا عذر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے 7 نے تو اپنی ندامت و افسوس کا پورا اظہار اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ کر دیا تھا۔ ان کا حکم پہلی آیت میں آ چکا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، اس آیت سے باقی وہ 3 حضرات مراد ہیں جنہوں نے یہ عمل مسجد میں قید ہونے کا نہیں کیا تھا اور اس طرح کھلے طور پر اعتراف نہیں کیا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دے دیا کہ مسلمان ان کا مقاطعہ کریں، ان سے سلام کلام بند کر دیں۔ یہ معاملہ ہونے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی اور اخلاص کے ساتھ اعتراف جرم کر کے تائب ہو گئے، تو ان کے لیے بھی معافی کے احکام دے دیے گئے۔ والذین اتخذوا مسجدا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ويحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ اور جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد ضد پر اور کفر پر اور پھوٹ ڈالنے کو مسلمانوں میں اور گھات لگانے کو اس شخص کی جو لڑ رہا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے پہلے سے، اور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو نہ کھڑا ہو اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پرہیزگاری پر اول دن سے، وہ لائق ہے کہ تو کھڑا ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو دوست رکھتے ہیں پاک رہنے کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ بھلا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ سے ڈرنے پر اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے پر ایک کھائی کے جو گرنے کو ہے، پھر اس کو لے کر ڈھہ پڑا دوزخ کی آگ میں، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ہمیشہ رہے گا اس عمارت سے جو انہوں نے بنائی تھی شبہ ان کے دلوں میں، مگر جب ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل
اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ اسلام کو ضرر پہنچاویں اور اس میں بیٹھ بیٹھ کر کفر یعنی عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں اور اس کی وجہ سے ایمانداروں کے مجمع میں تفریق ڈالیں، کیونکہ جب دوسری مسجد بنائی جائے اور ظاہر کیا جائے کہ خوش نیتی سے بنی ہے تو ضرور ہے کہ پہلی مسجد کا مجمع کچھ نہ کچھ منتشر ہو ہی جاتا ہے، اور یہ بھی غرض ہے کہ اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس مسجد بنانے کے قبل سے خدا اور رسول کا مخالف ہے۔ مراد ابو عامر راہب ہے، اور پوچھو تو قسمیں کھاویں گے، جیسے ایک دفعہ پہلے بھی پوچھنے پر کھا چکے ہیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں۔ بھلائی سے مراد آسائش اور گنجائش ہے، اور اللہ گواہ ہے کعبے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ جب اس مسجد کی یہ حالت ہے کہ وہ واقع میں مسجد ہی نہیں بلکہ مضر اسلام ہے تو آپ اس میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے یعنی روزے سے تقوی اور اخلاص پر رکھی گئی ہے، مراد مسجد قباء ہے، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ چنانچہ گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے۔ اس مسجد قباء میں ایسے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب دونوں مسجدوں کے بانیوں کا حال معلوم ہو گیا تو پھر سمجھ لو آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور خدا کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہوگا جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد کسی گھاٹی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو۔ مراد اس سے اغراض باطلہ کفریاں ہیں، ناپائیداری میں اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ پھر وہ عمارت اس بانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، یعنی وہ عمارت تو گری بوجہ اس کے کنارے پر ہے، جب وہ کنارہ پانی سے کٹ کر گرے گا وہ عمارت بھی گرے گی، اور بانی گرا اس لیے کہ اس عمارت میں رہتا تھا، اور چونکہ مراد اس سے اغراض کفریاں ہیں جو موصل الی النار ہیں، اس لیے یہ فرمایا کہ وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دین کی سمجھ ہی نہیں دیتا کہ بنائی تو مسجد کے نام سے جو کہ دین کے شعائر میں سے ہے، اور غرضیں اس میں کیسی کیسی فاسد کرنی۔ ان کی یہ عمارت یعنی مسجد جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کانٹا سا کھٹکتی رہے گی، کیونکہ جس غرض سے بنائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور قلعی کی گئی، سب سو الگ اور پھر اوپر سے منہدم کر دی گئی، غرض کوئی ارمان نہ نکلا، اس لیے ساری عمر اس کا افسوس اور ارمان باقی رہے گا۔ ہاں مگر ان کے وہ دل ہی جس میں وہ ارمان ہے فنا ہو جاویں تو خیر وہ ارمان بھی اس وقت ختم ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں، ان کی حالت کو جانتے ہیں، اسی کے مناسب سزا دیں گے۔ معارف و مسائل، منافقین کے حالات اور خلاف اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر اوپر بہت سی آیات میں آ چکا ہے۔ مذکورۃ الصدر آیات میں بھی ان کی ایک سازش کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کے لڑکے حنظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے غسیل ملائکہ کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس بد نصیب کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود
اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین میں تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی۔ جب حوازن کا بڑا اور قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہی ملک نصرانیوں کا مرکز تھا۔ وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا۔ جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی۔ جب کسی شخص کی رسوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے، خود ہی اپنی دعا سے ذلیل و خوار ہوا، مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ قیصر ملک روم کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اپنے لشکر سے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔ اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو، جن کے ساتھ اس کا ساز باز تھا، خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو۔ پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو۔ اس کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں، جہاں اول ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک مسجد بنائی تھی، وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی۔ ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ایک مسجد یہاں بن چکی ہے۔ انہوں نے ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اور خود مسجد قباء اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکیں، اس لیے نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو آیات مذکورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی۔ آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو، جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ شریک تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس کی عمارت کو ڈھا کر زمین میں برابر کر دی۔ یہ تمام واقعہ تفسیر قرطبی مظہری کی بیان کی ہوئی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔ تفسیر مظہری میں محمد بن یوسف صالحی کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو مسجد ضرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم ابن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس مجنحوس جگہ میں اب گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اقرم ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنا لیں۔ ان کے مشورے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دے دی، مگر ہوا یہ کہ جب سے ثابت رضی اللہ عنہ اس مکان میں مقیم ہوئے، ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی۔
کوئی کبوتر اور جانور بھی اس میں پھلا پھولا نہیں، چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ویران پڑی ہے۔ واقعے کی تفصیل کے بعد آیات مذکورہ کے متن کو دیکھیے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، یعنی جس طرح دوسرے منافقین کے عذاب اور ذلت اور رسوائی کا ذکر ہوا ہے، یہ منافقین بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے مسجد کا نام رکھ کر ایک ایسی عمارت بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس آیت میں مسجد مذکور کے بنانے کی 3 غرضیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول ضرارا، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ضرر اور ضرار یعنی دونوں عربی زبان میں نقصان کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ ضرر تو اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے، اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لیے یہاں لفظ ضرار استعمال کیا گیا۔ دوسری غرض اس مسجد کی تفریقاً بین المؤمنین بتلائی گئی ہے، یعنی ان کا مقصد اس مسجد کے بنانے سے یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا الگ ہو جائے، اور یہ کہ قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں اور کچھ لوگ یہاں نماز پڑھا کریں۔ تیسری غرض ارصادا لمن حارب اللہ بتلائی گئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس مسجد سے یہ کام بھی لینا تھا کہ یہاں اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کا سازش کیا کریں۔ اس مجموعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس مسجد کو قرآن کریم نے مسجد ضرار قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ڈھایا گیا اور آگ لگائی گئی، در حقیقت نہ وہ مسجد تھی نہ اس کا مقصد نماز پڑھنے کے لیے تھا، بلکہ مقاصد وہ 3 تھے جن کا ذکر اوپر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ آج کل اگر کسی مسجد کے مقابلے میں اس کے قریب کوئی دوسری مسجد کچھ مسلمان بنا لیں اور بنانے کا مقصد یہی باہمی تفرقہ اور پہلی مسجد کی جماعت توڑنا وغیرہ اغراض فاسدہ ہوں، تو اگرچہ ایسی مسجد بنانے والوں کو ثواب تو نہ ملے گا بلکہ تفریق بین المؤمنین کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، لیکن مائی ہما اس جگہ کو شرعی حیثیت سے مسجد ہی کہا جائے گا اور تمام آداب اور احکام مساجد کے اس پر جاری ہوں گے۔ اس کا ڈھانا، آگ لگانا جائز نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا فی نفسہ ہی گناہ رہے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس طرح ریا و نمود کے لیے ضد و عناد کی وجہ سے جو کوئی مسلمان کوئی مسجد بنا لے، اگرچہ بنانے والے کو مسجد کا ثواب نہ ملے گا بلکہ گناہ ہوگا، مگر اس کو اصطلاح قرآن والی مسجد ضرار نہیں کہا جائے گا۔ بعض لوگ جو اس طرح کی مسجد کو مسجد ضرار کہہ دیتے ہیں، یہ درست نہیں، البتہ اس کو مسجد ضرار کے مشابہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کے بنانے کو روکا بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان جاری فرمایا تھا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ایک مسجد کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے جس سے پہلی مسجد کی جماعت اور رونق متاثر ہو۔ اس مسجد ضرار کے متعلق دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا گیا ہے لا تقم فیہ ابدا، اس میں قیام سے مراد نماز کے لیے قیام ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس نام کی مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ مسئلہ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی نئی مسجد میں کوئی مسجد پہلی مسجد کے متصل بلا کسی ضرورت کے محض ریا و نمود کے لیے یا ضد و عناد کی وجہ سے بنائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا بہتر نہیں، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔
اسی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا اسی مسجد میں درست ہے جس کی بنیاد اول سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اور اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو پاکی اور طہارت میں پوری احتیاط محبوب ہے، اور اللہ بھی ایسے مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ سیاق آیت سے ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے مسجد قباء ہے جس میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور بعض روایات میں جو یہ آیا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد وحی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطہر کون ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بھی اس کی مصداق ضرور ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے اس مسجد کو حق قرار دیا جس کی بنیاد اول سے تقویٰ پر رکھی گئی، جس کے مفہوم میں مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں داخل ہیں۔ اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی بتلائی گئی کہ اس مسجد کے نمازی ایسے لوگ ہیں جو طہارت کا بہت زیادہ خیال اور اہتمام کرتے ہیں۔ طہارت کے مفہوم میں اس جگہ عام نجاسات اور گندگیوں سے پاکی بھی داخل ہے، اور معاصی اور اخلاق رذیلہ سے پاکی بھی۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی عموماً ان سب اوصاف کے ساتھ متصف تھے۔ فائدہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی مسجد کی فضیلت کا اصل مدار تو اس پر ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کے لیے بنائی گئی ہو، اس میں کسی ریا اور نام و نمود کا یا کسی طرز فاسد کا کوئی دخل نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازیوں کے نیک، صالح، عالم، عابد ہونے سے بھی مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جس مسجد کے نمازی عام طور پر علماء، صلاحہ، تقویٰ شعار ہوں، اس میں نماز ادا کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ تیسری اور چوتھی آیت میں اس مسجد مقبول کے مقابلے میں منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ضرار کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دریا کے کنارے بعض اوقات پانی زمین کے حصے کو اندر سے کھا لیتا ہے اور اوپر زمین کی سطح ہموار نظر آتی ہے۔ اس پر اگر کوئی تعمیر کرے تو ظاہر ہے کہ وہ فوراً گر جائے گی۔ اسی طرح اس مسجد ضرار کی بنیاد ناپائیدار تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ گر پڑی اور جہنم کی آگ میں گئی۔ جہنم کی آگ میں جانا مجازی معنی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بنانے والوں کے لیے اس نے جہنم کا راستہ ہموار کر دیا، اور بعض حضرات نے اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا ہے کہ حقیقتاً جب یہ مسجد گرائی گئی ہے تو جہنم میں گئی، واللہ اعلم۔ آگے فرمایا کہ ان کی یہ تعمیر ہمیشہ ان کے شک اور نفاق کو بڑھاتی ہی رہے گی جب تک کہ ان کے قلوب قطع نہ ہو جائیں، یعنی جب تک ان کی زندگی ختم نہ ہو جائے، ان کا شک و نفاق اور حسد و غیظ بڑھتا ہی رہے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وعدہ ہو چکا اس کے ذمے پر سچا توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے قول کا پورا اللہ سے زیادہ؟ سو خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے کیا ہے اس سے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیک بات کا اور منع کرنے والے بری بات سے، اور حفاظت کرنے والے ان حدود کی جو باندھی ہے اللہ نے، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، بلا شبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اور خدا کے ہاتھ مال و جان بیچنے کا مطلب یہ ہے لوگ اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں لڑتے ہیں، جس میں کبھی قتل کرتے ہیں اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں، یعنی وہ بیع جہاد کرنا ہے، خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مقتول ہونے کی۔ اس قتال پر ان سے جنت کا سچا وعدہ کیا گیا ہے، توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، اور یہ مسلم ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ اپنے عہد کون پورا کرنے والا ہے، اور اس نے اس بیع پر وعدہ جنت کا کیا ہے، اور اس نے اس بیع پر وعدہ جنت کا کیا ہے۔ تو اس حالت میں تم لوگ جو کہ جہاد کر رہے ہو، اپنی اس بیع مذکور پر جس کا تم نے اللہ تعالی سے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، کیونکہ اس بیع پر تم کو حسب وعدہ مذکورہ جنت ملے گی، اور یہ جنت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ تو ضرور تم کو یہ سودا کرنا چاہیے۔ وہ مجاہدین ایسے ہیں جو علاوہ جہاد کے ان اوصاف کمال کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اور روزہ رکھنے والے ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، اور نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے ہیں، اور بری باتوں سے باز رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کا یعنی احکام کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مؤمنین کو جن میں جہاد اور یہ صفات ہوں آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان سے جنت کا وعدہ مذکورہ ہے۔ مسائل، ربط آیات۔ سابق آیات میں جہاد سے بلا عذر رکنے کی مذمت کا بیان تھا، ان آیات میں مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے۔ شان نزول، حسب تصریح اکثر حضرات مفسرین یہ آیات بیعت عقبہ کے شرکاء کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصار مدینہ سے لی گئی تھی۔ اسی لیے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ عقبہ پہاڑ کے حصے کو کہا جاتا ہے، اس طرح وہ عقبہ مراد ہے جو مینا میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے۔ آج کل حجاج کی کثرت کے سبب پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، صرف جمرہ رہ گیا ہے۔ اس عقبہ پر مدینہ طیبہ کے حضرات سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی ہے۔ پہلی بیعت
بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11ویں سال میں ہوئی، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اگلے سال موسم حج میں 12 حضرات اسی جگہ جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے اور 7 نئے تھے، سب نے بیعت کی۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی جو 40 نفر سے زائد تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیج دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کی بڑی جماعت اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئیں۔ اس کے بعد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں سال میں 70 مرد 2 عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے۔ یہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے، اور عموماً بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے۔ یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد و اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جہاد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت پر لی گئی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرائط اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لیے یہ شرط ہے کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں اور اپنے اموال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان سب حضرات نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست کریں گے نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے۔ اس جگہ اس بیعت میں ظاہراً صورت ایک لین دین کے معاملے کی بن گئی، تو اس پر یہ آیت بلفظ بیع و شراء نازل ہوئی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ آیت سن کر سب سے پہلے حضرت براء بن معرور اور ابو الحیثم اور اسعد رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ ہم اس معاملے پر تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی عورتوں بچوں کی طرح کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اگر دنیا کے کالے اور گورے سب جمع ہو جائیں تو ہم سب کا مقابلہ کریں گے۔ جہاد کی سب سے پہلی یہی آیت ہے۔ مکہ معظمہ میں جہاد و قتال کے احکام نہیں تھے، یہ سب سے پہلی آیت ہے جو مکہ مکرمہ ہی میں قتال کے متعلق نازل ہوئی، اور اس کا عمل ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ۔ جب یہ بیعت عقبہ کفار قریش مکہ سے خفیہ مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ مکرمہ سے مدینہ کی ہجرت کا حکم دے دیا، اور تدریجاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کی طرف سے اجازت ملنے کے منتظر رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا قصد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کے لیے روک لیا۔ یہ پورا واقعہ تفسیر مظہری میں حوالے کے ساتھ مذکور ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد و قتال کا حکم تمام پچھلی امتوں کے لیے بھی سب کتابوں میں نازل کیا گیا، اور یہ جو مشہور ہے کہ انجیل میں جہاد کا حکم نہیں، ممکن ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو تحریفات اس میں کی ہیں اس میں احکام جہاد کو خارج کر دیا گیا ہو، واللہ اعلم۔
فاستبشروا ببيعكم. اس واقعہ بیعت عقبہ میں جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس کی ظاہری صورت بیع و شراء کی بن گئی. اس لیے شروع آیت میں شراء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تھا. اس جملے میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ معاملہ بیع تمہارے لیے نفع کا سودا اور مبارک ہے، کیونکہ ایک فانی چیز جان و مال دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی چیز بدلے میں مل گئی. اور غور کیا جائے تو خرچ صرف مال ہوا، جان تو یعنی روح تو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. اور مال پر غور کیا جائے تو وہ بھی تو حق تعالی کا دیا ہے. انسان تو اپنی پیدائش کے وقت خالی ہاتھ آیا تھا، اسی نے سب سامان اور مال و دولت کو اس کا مالک بنایا ہے. اپنے ہی عطیے کو آخرت کی نعمتوں اور جنت کا معاوضہ بنا کر جنت دے دی. اسی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عجیب بیع ہے کہ مال اور قیمت دونوں تمہیں ہی دے دیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، یہ کیسی نفع کی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے کھول دی ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہی تمہیں مال بخشا ہے، تم اس میں سے تھوڑا خرچ کر کے جنت خرید لو. یہ صفات انہی مومنین کی ہیں جن کے بارے میں اوپر یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. نزول اس کا ایک خاص جماعت شرکائے بیعت عقبہ کے لیے ہوا، مگر مفہوم آیت تمام مجاہدین فی سبیل اللہ کو شامل ہے. اور جو اوصاف ان کے التائبون سے بیان کیے گئے یہ شرط کے طور پر نہیں، کیونکہ جنت کا وعدہ مطلقاً جہاد فی سبیل اللہ پر آیا ہے. ان اوصاف کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے اہل ہوتے ہیں ان کے ایسے اوصاف ہوا کرتے ہیں. خصوصاً بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی حال تھا. السائحون کے معنی جمہور مفسرین کے نزدیک صائمون یعنی روزہ داروں کے ہیں. اصل میں یہ لفظ سیاحت سے ماخوذ ہے. اسلام سے پہلے دین نصرانیت میں سیاحت ایک عبادت سمجھی جاتی تھی کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر عبادت کے لیے نکل کھڑا ہو. اسلام میں اس کو رہبانیت قرار دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا. اس کے قائم مقام روزے کی عبادت مقرر کی گئی کیونکہ سیاحت کا مقصد ترک دنیا تھا. روزہ ایسی چیز ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک معین وقت میں دنیا کی تمام خواہش کو ترک کر دینا ہوتا ہے. اور اسی بنا پر بعض روایات میں جہاد کو بھی سیاحت قرار دیا گیا ہے. ابن ماجہ، حاکم، بیقی نے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں سائحین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صائمین ہیں. حضرت اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے سائحین کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ طالب علم ہیں جو طلب علم کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتے ہیں. اس جگہ مومنین مجاہدین کے اوصاف تائبون، عابدون، حامدون، سائحون، واقعون، سائحون، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، 7 چیزیں بیان فرمانے کے بعد 8واں وصف الحافظون لحدود اللہ فرمایا. یہ در حقیقت تمام اوصاف مذکورہ سابقہ کا ایک جامع لفظ ہے. گویا 7 اوصاف میں جو تفصیل بتلائی گئی اسی کا اجمال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہر کام اور کلام میں حدود اللہ یعنی احکام شرعیہ کے پابند ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. آخر آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جن مومنین کے یہ اوصاف ہوں جو اوپر بیان کیے گئے ان کو ایسی نعمتوں کی خوشخبری سنا دیجیے جن کو کسی کا وہم و خیال بھی نہیں پا سکتا اور نہ کسی عبارت سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے کانوں نے ان کا تذکرہ سنا ہے. مراد
جنت کی نعمتیں ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی، اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور بخشش مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے واسطے سو نہ تھا مگر وعدے کے سبب کہ وعدہ کر چکا تھا اس سے۔ پھر جب کھل گیا ابراہیم پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم دل تھا، تحمل کرنے والا۔ خلاصہ تفسیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں اس وجہ سے کہ کافر ہو کر مرے ہیں، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے شبہ ہو کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ اس کے قبل تھا کہ اس کا دوزخی ہونا ظاہر ہو جاوے، اور وہ بھی صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس قول میں سأستغفر لك ربی غرض جواز تو اس لیے تھا کہ اس کا دوزخ ظاہر نہ ہوا تھا، اور وقوع کو اس سے ترجیح ہو گئی تھی کہ وعدہ کر لیا تھا، ورنہ باوجود جواز کے بھی وقوع نہ ہوتا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن یعنی کافر ہو کر مرا ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے کہ استغفار بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس وقت دعائے مغفرت کرنا بے معنی ہے، کیونکہ کافر میں احتمال مغفرت کا ہے ہی نہیں، بخلاف حالت حیات کے کہ دعائے مغفرت کے معنی اس وقت طلب توفیق ہدایت ہو سکتے ہیں کہ توفیق ہدایت کے لیے مغفرت لازم ہے۔ اور رہا یہ کہ وعدہ کیوں کر لیا تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج حلیم الطبع تھے کہ باوجود یہ کہ باپ نے ان کو ایک ایسی سخت باتیں کہیں مگر حلم سے کام لیا، اور مزید بنا یہ کہ شفقت کے جوش سے وعدہ کر لیا اور احتمال نفع تک اس وعدے کو پورا فرمایا۔ جب یاس ہو گیا ہار کر چھوڑ دیا، بخلاف تمہارے استغفار کہ مشرکین کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے، جن کا حالت شرک پر مرنا ظاہر مشاہد سے معلوم ہے، اور احکام شرعیہ میں ایسا ظاہر کافی ہے، پھر قیاس کب صحیح ہے اور اس قیاس پر شبہ کب مبنی ہو سکتا ہے۔ معارف و مسائل، سورہ توبہ پوری کفار و مشرکین سے تبرہ اور علیحدگی کے احکام پر مشتمل ہے۔ سورت کا شروع ہی براءۃ من اللہ سے ہوا ہے، اور اسی لیے سورت کا نام سورہ برات بھی معروف ہے۔ اوپر جس قدر احکام آئے وہ دنیاوی زندگی میں کفار و مشرکین سے برات اور قطع تعلق کے متعلق ہیں۔ اس آیت میں یہی حکم برات اور قطع تعلق کا اخروی زندگی کے لیے آیا ہے کہ مرنے کے بعد کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں۔
جیسا کہ اس سے پہلے ایک آیت میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے۔ واقعہ نزول اس آیت کا صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے مگر عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت کرتے رہے اور اس معاملے میں برادری کے کسی فرد کا کہنا نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی طرح یہ کلمہ اسلام پڑھ لیں اور ایمان لے آئیں، شفاعت کا موقع مل جائے گا اور یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ مرض وفات میں جب ان کا آخری وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ اس وقت بھی کلمہ شریف پڑھ لیں تو کام ہو جائے۔ چنانچہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے مگر ابو جہل عبداللہ بن امیہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں آپ کی بخشش کے لیے کوشش کروں گا۔ مگر ابو جہل بول اٹھا کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پھر اپنا کلام دہرایا مگر ہر مرتبہ ابو جہل یہی بات کہہ دیتا، یہاں تک کہ آخری کلام میں ابو طالب نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اسی حالت میں وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ اس پر یہ آیت ممانعت کی نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کو کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں۔ اس پر بعض مسلمانوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے کافر باپ کے دعا کی تھی۔ اس کے جواب میں دوسری آیت نازل ہوئی، ما کان استغفار ابراہیم، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا کی تھی اس کا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں جب تک ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ آخر تک کفر ہی پر قائم رہے گا، اسی پر مرے گا، تو اس کا دوزخی ہونا یقینی نہیں تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی کفر ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو اس سے بے تعلقی اختیار کر لی اور استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے مختلف مواقع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرنا منقول ہے وہ سب اسی پر محمول ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق دے تاکہ ان کی مغفرت ہو سکے۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کفار نے زخمی کر دیا تو آپ چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون، یعنی یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے، وہ نادان ہیں۔ کفار کے لیے اس دعا مغفرت کا حاصل بھی یہی ہے کہ ان کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ مغفرت کے قابل ہو جائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ زندہ کافر کے لیے اس نیت سے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق ہو اور یہ مستحق مغفرت ہو جائے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، لفظ اواہ بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 15 قول نقل کیے ہیں مگر سب معانی متعارقہ ہیں، معانی متقاربہ ہیں، کوئی اختلاف حقیقی نہیں، کوئی اختلاف حقیقی نہیں۔ ان میں سے چند معنی یہ ہیں، بکثرت آہ کرنے والا یا بکثرت دعا کرنے والا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔